أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. ضلع پریشد اردو اپر پرائمری اسکول سنارگھان پنچایت سمیتی میکر ضلع بلڈانا پیشکش رحیم سر۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہفتم سے مضمون جنرل سائنس سبق نمبر 13 طبعی اور کیمیائی تبدیلی کے سوالات اور جوابات۔ تو دیکھتے ہیں مشق کا پہلا سوال، فرق واضح کیجیے۔ دیکھتے ہیں الف، طبعی تبدیلی اور کیمیائی تبدیلی۔ بچوں، طبعی تبدیلی اور کیمیائی تبدیلی میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو آپ کے اسکرین پر جواب موجود ہے، لہذا اسے اچھی طرح سے پڑھ کر یاد کیجیے۔ نمبر 1، طبعی تبدیلی میں نمبر 1، جس تبدیلی کے دوران اصل شے کی خصوصیات قائم رہیں، ساخت قائم رہیں اور کوئی نئی شے تیار نہ ہو، ایسی تبدیلی کو طبعی تبدیلی کہتے ہیں۔ اور کیمیائی تبدیلی میں نمبر 1، جس تبدیلی کے دوران اصل شے نئی اور مختلف خصوصیات والی شے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ایسی تبدیلی کو کیمیائی تبدیلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، طبعی تبدیلی میں نمبر 2، شے کی بنیادی ساخت قائم رہتی ہے، اور کیمیائی تبدیلی میں نمبر 2، شے کی بنیادی ساخت قائم نہیں رہتی۔ نمبر 3، طبعی تبدیلی عارضی ہوتی ہے، اصل شے کو دوبارہ بغیر تبدیل ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کیمیائی تبدیلی مستقل ہوتی ہے، تبدیلی کے بعد اصل شے کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال ہے طبعی تبدیلی میں عمل تفخیر، عمل جوش، حل پذیری وغیرہ۔ مثال ہے کیمیائی تبدیلی میں شعاعی ترکیب، تعقل وغیرہ۔ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ فرق واضح کیجیے۔ اس سوال کا نمبر ب، دوری اور غیر دوری تبدیلی۔ غیر دوری تبدیلی اور دوری تبدیلی کیا ہے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، دوری تبدیلی میں فرق نمبر 1 دیکھتے ہیں، ایسی تبدیلی جو ایک مقررہ وقفے کے بعد بار بار واقع ہو، دوری تبدیلی کہلاتی ہے۔ اور غیر دوری تبدیلی میں نمبر 1، ایسی تبدیلی جو دوبارہ کب واقع ہوں گی یہ یقین سے کہا نہیں جا سکتا، اگر واقع ہو بھی جائے تو وہ دو تبدیلیوں کے درمیان کا وقفہ مساوی نہ ہو تو ایسی تبدیلی غیر دوری تبدیلی کہلاتی ہے۔ نمبر 2، دوری تبدیلی میں نمبر 2، ہر دو تبدیلیوں کے دوران کا وقفہ مساوی ہوتا ہے، مثلا گھڑی کی سوئی کی حرکت، سمندری مد و جزر وغیرہ۔ اور غیر دوری تبدیلی میں نمبر 2 دیکھتے ہیں، ہر دو تبدیلیوں کے دوران کا وقفہ مساوی نہیں ہوتا، مثلا سیلاب کا آنا، طوفان کا آنا وغیرہ۔ اس طرح سے آپ نے دوری تبدیلی اور غیر دوری تبدیلی سوال فرق کو واضح کیا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ قدرتی تبدیلی اور انسان کی پیدا کردہ تبدیلی۔ قدرتی تبدیلی کیا ہوتی ہے اور انسان کی پیدا کردہ تبدیلی کیا ہے؟ نمبر 1، قدرتی تبدیلی میں ایسی تبدیلی جو قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے قدرتی تبدیلی کہلاتی ہے۔ نمبر 2، ایسی تبدیلی جو انسانوں کے ذریعے عمل میں آتی ہے اسے انسان کی پیدا کردہ تبدیلی کہتے ہیں۔ قدرتی تبدیلی میں نمبر 2 کا پوائنٹ دیکھتے ہیں، قدرتی تبدیلیاں خود بخود واقع ہوتی ہے، مثلا پھل کا پکنا، دودھ کا پھٹنا وغیرہ۔ اور انسان کی پیدا کردہ تبدیلی میں نمبر 2 کا پوائنٹ، انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور فائدے کے لیے جو تبدیلیاں خود کرتا ہے، مثلا روٹی سینکنا، پکانا،
اور جو کام کرتا ہے اسے انسان کی پیدا کردہ تبدیلی کہتے ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نیچے دی ہوئی تبدیلیاں کون کون سی قسم کی ہیں، کیوں؟ سوال نمبر 2 کا الف، دودھ کا دہی بننا۔ دودھ کا دہی بننا، جواب اس کا دیکھیے آپ۔ دودھ کا دہی بننا یہ کیمیائی تبدیلی ہے، مستقل تبدیلی، فائدہ مند تبدیلی اور سست رفتار عمل والی تبدیلی ہے، کیونکہ اس میں ایک نئی شے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ دہی انسانوں کے لیے ایک فائدہ مند شے ہے۔ نمبر بے، سوال نمبر 2 کا بے دیکھتے ہیں۔ پٹاخہ پھٹنا، پھوٹنا، پٹاخہ پھوٹنا، جواب پٹاخہ پھوٹنا یہ کیمیائی تبدیلی، فوری تبدیلی اور مستقل تبدیلی ہے، کیونکہ پٹاخے میں کیمیائی اشیاء ہوتی ہے۔ یہ فوراً عمل میں آنے والی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ نمبر زلزلہ آنا، جواب زلزلہ آنا یہ قدرتی تبدیلی اور غیر دوری تبدیلی ہے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں طلبہ۔ دیکھیے سوال نمبر 2 کا دال، زمین کی سورج کے اطراف گردش۔ جواب زمین کی سورج کے اطراف گردش یہ قدرتی تبدیلی، دوری تبدیلی اور سست رفتار تبدیلی ہے، کیونکہ یہ تبدیلی قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے۔ زمین مقررہ وقت میں ایک گردش مکمل کرتی ہے اور اس میں پورا 1 سال کا وقفہ لگتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا ہے دیکھیے، اسپرنگ تاننا۔ جواب اسپرنگ تانیا عرضی تبدیلی، فائدہ مند اور فوری تبدیلی بھی ہے، کیونکہ اسپرنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ کر آتی ہے اور یہ تبدیلی فوراً واقع ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، وجوہات بتائیے۔ سوال نمبر 3 کا الف، ہوا بند ڈبوں کی غذائی اشیاء خریدتے وقت اس کے ڈبے پر مدت کی تاریخ کی جانچ کر لیں، ایسا کیوں؟ وجہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے اسکرین پر ہے۔ کیونکہ ہوا بند ڈبوں کی غذائی اشیاء ایک خاص مدت تک محفوظ رہتی ہے، اس کے بعد اس میں کیمیائی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ گزر جانے کے بعد کیمیائی تبدیلی ہونے کی وجہ سے ایسی غذا استعمال کرنے سے صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے ہوا بند ڈبوں کی غذائی اشیاء خریدتے وقت اس کے ڈبے پر مدت کی تاریخ کی جانچ کر لینا چاہیے۔ نمبر بے، لوہے کے چیزوں کو رنگ لگائیں۔ وجہ آپ کے سامنے، کیونکہ لوہے کی چیزیں ہوا میں موجود نمی اور آکسیجن کے ساتھ کیمیائی عمل کرتی ہے۔ اس کے عمل کے نتیجے میں لوہے کی چیزوں پر زنگ لگتا ہے، اس وجہ سے لوہے کی چیزیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ان چیزوں کو رنگ لگانے سے ان میں کیمیائی تبدیلی نہیں ہونے پاتی، یعنی زنگ نہیں لگتا، اس لیے لوہے کی چیزوں کو رنگ لگانا چاہیے۔ نمبر لکڑی کی چیزوں کو پالش کیا جائے۔ جواب کیونکہ لکڑی ایک نامیاتی شے ہے جو دیمک اور پھپھوند کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور لکڑی جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ لکڑی پر پالش کرنے سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے والے جانداروں کو اثر دھیما ہو جاتا ہے۔ لکڑی میں نقصان دہ تبدیلی ہونے نہ پائے اس لیے لکڑی کی چیزوں کو پالش کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے طلبہ، آپ اس کے آگے مشق حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے کی ویڈیو جلد ہی آپ کو مل جائیں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ بچوں۔